ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. عزم عالی شاہ جواں قیادتی. آج تیسری بیٹھک ہے, 2 راؤنڈز کنٹیسٹنٹس کے ہو چکے ہیں. آج ہمارا تیسرا سیٹ ہے. یامین صاحب نے تقریر فرمائی, ان کو ہمارے ججز نے کہا کہ وہ تھوڑا تیز بول رہے تھے, لیکن علیزے کو انہوں نے کہا کہ جی بیسٹ ڈلیوری سو فار. جو کمپٹیشن کا لیول ہے وہ تھوڑا علیزے نے ہائی کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فریال کیا کرتے ہیں. آئیے فریال, اور بزر کا انتظار کیجیے گا, پھر 1.5 منٹ کا بزر اور 2 منٹ کا. آئیے. معزز ججز, میرا نام فریال یوسف ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کھچائی کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو. جب مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کو کہا گیا تو میں پریشان ہو گئی. اگر میں اپنے گھر کو اس حالت میں سنبھال نہیں سکتی تو پاکستان سے بڑے ملک کو کیسے سنبھال پاؤں گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیا میں انہی لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جو صرف بولتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں, اور صرف یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو کچھ ہو نہیں رہا. پھر میں نے اپنے آپ سے مجھے یہ جواب ملا کہ نہیں, میں اپنے ملک کے لیے ضرور کچھ کروں گی. یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آج, ان کے میں زیادہ سے زیادہ لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں اور کہ ہم آزاد نہیں. لیکن میرے ساتھیوں, ہم آزاد ہیں, اور یہ بات تو بابا قوم نے بھی خود فرما دی کہ پاکستان کسی ملائیت کا جاگیر نہیں. ہم یہاں پر ہر کوئی آزاد ہے. ہندو مندر جانے کے لیے آزاد ہے, عیسائی چرچ جانے کے لیے آزاد ہے, اور مسلمان مسجد جانے کے لیے. مانا کہ آزادی افتخار اور اختیار کو کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں آزادی احساس کو کہتے ہیں. جہاں پر احساس اور ضمیر ہوتا ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے, اور وہ قوم آزاد رہنا جانتی ہے اور آزاد مرنا جانتی ہے. میں نوجوانوں میں وہ جذبہ اور جوش پیدا کرنا چاہتی ہوں جو آج سے ٹھیک 63 سال پہلے تھا, تاکہ ہم تمام برائیوں کو خاتمہ کر پائیں اور دہشت گرد جیسے درندوں کا خاتمہ ہو جائے, اور جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں پہ حکمرانی بند کر دیں, اور ناانصافی پر کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں. صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے. خاک جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے. بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں. سوچتا ہوں یہ نادا کس ہوا میں رہتے ہیں. جب تلک ہے خاموشی زندگی سے بیگانوں, میرے سونی دھرتی کے بد نصیب انسانوں, ہاتھ میں علم لے کر اب تم ہی کو اٹھنا ہے. انقلاب کا نعرہ اب تم ہی کو بننا ہے. The ante is going higher every time, isn't it? Marine, میں اپنے جو کامنٹ سے تھوڑے ہولڈ بیک کرتا ہوں. آپ میرین آپ ابتدا کیجیے. جی فریال, آپ کو شاید جلدی تھی کہیں جانے کی. یو آر ایون فاسٹر دین یامین, تو اسپیڈ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیجیے. مجھے پتہ ہے نروس کا بہت دخل ہوتا ہے, خاص طور سے اسٹوڈیو میں. آپ کی اسپیچ اچھی تھی, کانٹینٹ کے لحاظ سے تھوڑی ویک تھی. آپ ذرا اس کو ڈیولپ کر سکتی تھیں, اچھے سے ایگزامپلس دے سکتی تھیں کہ کس طرح آپ لوگوں میں جذبہ پیدا کریں گی. اور ایز آئی سیڈ, آپ یو آر ان اے ہری ٹو گیٹ تھرو اٹ اینڈ ریڈ اٹ آل, بٹ اسٹل گڈ ایفرٹ. I think it was very good as a motivational speech, but as a Prime Minister, I would have expected more concrete solutions. So, you know. اچھا, I'm going to give you higher marks than both of them. یہ جو خواتین کے جو پریجڈس چل رہے ہیں نا, I'm going to intervene here. اس کی وجہ یہ کہ میں مانتا ہوں بالکل صحیح کہا کہ it's more a motivational speech, لیکن میں شاید یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کا آپ نے ٹچ کیا, تو یقین اگر آپ ان کو موو کرتے ہیں تو سیاسی طور پہ آپ سیٹ رہیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اڈلٹس جو ہیں وہ تھوڑا تو چلاکی کر رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے, اگر سیاست ہے, اگر ڈپلومیسی ہے. کلیشے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جیسے ہر کوئی اسٹارٹ کرتا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتی تو. میں بس ایک پوائنٹ دینا چاہتی کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں, کہ جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہوں انسانوں میں, اور جو مسلمان جو ہمارے پاکستانی جو یوتھ ہے وہ ہمیشہ صرف بولتی رہتی ہے کہ لیکن کچھ خود کرتی نہیں ہے. زبردست, بیٹھیے. اور میں بھی ان سے متفق ہوں کہ جذبہ اگر ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں باقی تمام مسائل تو نپٹ ہی جاتے ہیں. معروف صاحبہ آئیے, تشریف لائیے. بزر کا انتظار کیجیے گا, اینڈ دین the 1.5 minute buzzer and the 2 minute buzzer. بسم اللہ. قابل احترام ججز, مجھے آج تقریر کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ میرے خوابوں اور خواہشوں کے عین مطابق ہے, کیونکہ جب میں اپنے ملک کے حالات پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک ایماندار, بہادر, ذہین اور عوام کا درد محسوس کرنے والی وزیر اعظم کی ضرورت ہے. اگر قدرت, قسمت اور عوام نے مجھے وزیر اعظم بننے کا موقع دیا تو میں اپنے ملک اور اس کی عوام کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کروں گی اور اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کروں گی. سب سے پہلے میں اپنے تمام اثاثے دے دوں گی اور عوام کی موجودگی میں یہ وعدہ کروں گی کہ میں حکومت سے خزانوں میں
سے اپنا کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی اور اپنی تنخواہ پہ گزارا کروں گی. میں اس کے علاوہ فلاحی پروگراموں پر بھی کام کروں گی جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں, اور نئے پروگرام بھی شروع کروں گی جو تمام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے, اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کے دل میں وطن کی محبت کا جذبہ ہونا چاہیے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا جو اپنا قومی لباس بہت فخر سے پہنتے تھے. میں بھی یہی چاہوں گی کہ میں اپنے ملک کے لوگوں پر میں پھر سے اپنے وطن سے پیار کا جذبہ جگاؤں. اس کے علاوہ میں ہماری غریب عوام کے لیے سستی معیاری چیزوں سے گھر, باغ, ہسپتال بناؤں گی جو اس ملک کے مسکین لوگوں کی زندگی کو بھی بہتر اور خوشحال بنا سکیں. مگر مجھے لگتا ہے جب تک اس ملک میں 98% لوگ 2% جاگیرداروں, سرمایہ کاروں اور ملٹری اور سول بیوروکریسی کا شکار رہیں گے, میرا خواب شاید پورا نہ ہو سکے. آپ نے صحیح فرمایا کہ اپنی تنخواہ میں گزارا کریں گے. بتائیں تنخواہ ہوگی کتنی؟ جو بھی ہوگی گزر بسر کر ہی لوں گی میں جیسے کیسے. گڈ. اینڈ آپ نے حالانکہ باقیوں کے مقابلے میں لکھا ہوا پڑھا لیکن آئی کانٹیکٹ برا نہیں تھا, کیونکہ ماضی میں ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے آئی کانٹیکٹ برا رکھا, لیکن پنچ نہیں ملا مجھے. مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ 10-20 سیکنڈ کے لیے میں شاید ڈسٹریکٹ ہوا, کہیں فوکس میرا نہیں رہا. میرین, what do you think? I liked that sentence. قدرت, قسمت اور عوام نے اگر مجھے موقع دیا. I like that. And you started off well, لیکن I think بیچ میں you lost us. اور ending بھی strong تھی, delivery اچھی تھی, تھوڑا سا تیز تھا, لیکن eye contact اچھا تھا. Definitely potential. بہت اچھی. I think you did well, but you can improve. Okay. Atiya? I found it a bit too typically political speech. You know, so I could see the elements of what we've already seen, and we're looking for an alternate solution to that type of کہ میں وعدہ کرتی ہوں. You know what I mean? We've heard that kind of stuff before. I would have wanted something a little more original. And also, personally, it would be nicer to end on a positive note rather than end on, you know, this sort of mayusi that is it possible or not, because we're in this program to kind of say that there is hope in the future. Fantastic. Tashfiqi, this basically concludes our first round, جس میں کہ ہم نے ان کی اردو پہ مہارت کو دیکھنے کی کوشش کی. اگلا جو راؤنڈ ہے اس کا تعلق ہے ان کی انگریزی سے, کیونکہ انگریزی بھی اتنی ہی ضروری ہے. آپ لوگ بھی اگر کامنٹ کرنا چاہیں, ریویو کچھ, کیونکہ ہمارے یہ راؤنڈ تو ریکارڈڈ ہے لیکن اگلے راؤنڈز ہمارے جو ہیں سیمی فائنل اور فائنل سب لائیو ہیں, تو آپ کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے. تو azmaliShan.com پہ آپ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کامنٹس دے سکتے ہیں, اور ان کو ہم لائیو شوز میں استعمال بھی کریں گے. تو پلیز azmaliShan.com پہ ضرور جائیے, اپنے آپ کو رجسٹر کیجیے. اگلے راؤنڈ کا تعارف مہرین تھوڑا کرائیے. جی بالکل. سیکنڈ راؤنڈ میں ہم لوگ انگلش کی اسپیچ لیں گے ان سے, اور اس میں نہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کو انگلش پہ مہارت ہے, لیکن اگین دا تھاٹ پروسیس کاؤنٹس, دا ڈلیوری کاؤنٹس, بیکاز آج کل آپ کو پتہ ہے فیصل کہ آج کل کی دنیا میں اردو انگریزی دونوں پہ مہارت ہونی چاہیے. آگے تو بڑھنا ہے پاکستان کو چین کی طرح, جیسے انہوں نے کہا تھا. تو اپنی زبان بہت ضروری ہے لیکن انگریزی بھی ضروری ہے. عطیہ, پروسیجر کیا ہوگا؟ قرآن اندازی ہے, کس طرح ہم ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اور یہ تھوڑا سا مشکل اس لحاظ سے ہے کہ یہ آپ کو اسپونٹینیسلی آپ کو ٹاپک اس سے پہلے نہیں ملا ہے, آپ کو ٹائم نہیں ملا ہے پریپیئر کرنے کے لیے. مہرین جو ہے اس بول میں سے رینڈملی ایک ٹاپک نکالیں گی اور آپ کو آن دا اسپاٹ جو ہے اس پہ 2 منٹ کی اسپیچ دینی ہوگی. اور اگر ضروری نہیں ہے کہ 2 منٹ بھریں, جیسے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھریں, ایک وقفہ لے لیجیے.